بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پٹھان قوم پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم پر کبھی بھی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری نہیں ہوا۔ آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ لیکن آخر یہ پٹھان لوگ کون ہیں، یہ کس نبی کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پٹھان کو افغان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جن کو جنات کی زبان کافی حد تک پسند تھی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیں کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے افغان کو اپنی زبان سکھائی، جو بعد میں پشتون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں ان کے مطابق یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیلی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ہی میں سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان ہی میں سے ایک قوم پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا ایک سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ قیس ایک طبرانی لفظ تھا تو آپ نے عبد الرشید کا نام پسند فرمایا۔ اسی طرح آپ کو پہلا پختون صحابی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پٹھان وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب موجود نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کفار نے مکہ المکرمہ پر قبضہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید اسی وقت افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں کے سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنایا۔ افغان سردار قیس عبد الرشید نے جب یہ حکم سنا تو فوراً اپنے لشکر کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ افغان لشکر نے مکہ المکرمہ پر قابض کفار کا قتل و غارت شروع کر دیا اور جلد ہی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قابض ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے قیس عبد الرشید کے لیے دعا فرمائی کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا قبیلہ پیدا ہو جو قیامت تک سلامتی کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اس وقت لفظ بتان بولا تھا، جو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی مضبوط لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگی ہوتی ہے جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ پٹھانوں کو یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، یعنی یہ لفظ بتان جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا میں غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور انڈیا سرفہرست ہیں۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، جس کا نظارہ ہمیں دنیا کے اکثر حصے میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اسی قوم کا ذکر قرب قیامت پیش آنے والے واقعات سے بھی ملتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے برصغیر سے جو کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں سے کافی بڑی تعداد ان پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت کالے جھنڈوں والے لشکر کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ یہ خود ہی کالے جھنڈے بیت المقدس کی طرف نصب کر دیے جائیں گے۔ جبکہ بعض دوسری روایتوں کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان
یعنی کہ موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ پٹھانوں کا بغیر کسی سپر پاور کے بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر اللہ کے حضور کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔